بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل اور دوست بنے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے فروغ کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور ان کا روشن کردار اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ رب العزت کے ہاں آخرت میں انبیاء کرام دیگر انبیاء کرام میں اعلیٰ اور مقام نمایاں رکھتے ہیں، وہاں دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے کئی ایک انعامات سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آگ کو ان کے لیے سلامتی والی بنا دیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر تنگ تھے اور ہجرت کی تو اللہ رب العزت نے سکون عطا فرمایا، اور اسی طرح مال و جان اپنا جاہ و حشمت عطا فرمائی، اونچا مقام اور منصب عطا فرمایا، نیک اور صالح اولاد سے اللہ رب العزت نے نوازا، اور پھر اتنا نوازا اللہ رب العزت نے، کل تک ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، کوئی ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، دن رات ایک کیا تو لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان پر ایمان لے کر آئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی لڑی سے ہی حضرت اپنا اسحاق کی لڑی سے پھر آگے حضرت یعقوب، اور حضرت ابراہیم کی لڑی سے حضرت اسماعیل کی لڑی سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور کتاب بھی ملی، نبوت بھی ملی، نسل در نسل جو ہے نبوت کا اور آسمانی کتب کا ایک صحائف کا سلسلہ چلا، اس لیے کہ انبیاء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، ان کے کردار کو اپنانا ہم سب کے لیے لازم ہے، چونکہ ان کی سیرت اور کردار کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مثال اور نمونہ قرار دیا ہے۔ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بے حیائی سے روکتے رہے، ان کی قوم کے اندر فحش گوئی اور فحاشی و ریانی جو تھی وہ بھرپور تھی، حضرت لوط علیہ السلام بار بار سمجھاتے تھے کہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل نہ ہو جائے، تو لیکن پھر ایسا ہی ہوا، نہ ماننے پر اللہ رب العزت کی گرفت جو ہے وہ ان پر آ گئی، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے لہو اس کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت اسحاق کی لڑی سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، وآتینا، اور ہم نے دیا اس کو اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا آل اولاد پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہاں ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وانہ فی الآخرۃ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں
یعنی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آخرت میں، دنیا میں بھی ہم نے ان کو اجر عظیم سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، آخرت میں لامین الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، اذ قال، جب انہوں نے کہا تھا، لقومی، اپنی قوم سے، انکم بلا شبہ لتأتون، البتہ تم ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، ایسی بے حیائی کا، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم اس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، پیچھا کر رہے ہو، ما سبقکم، کہ نہیں کی تم سے پہلے، بہا، وہ برائی، بہا، وہ برائی، من احد، کسی ایک نے تم سے پہلے، اور بھی بڑی اقوام آئی ہیں لیکن تم تو بے حیائی جو ہے وہ بہت زیادہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اور بے حیائی جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہو، من احد، کسی ایک نے بھی نہیں، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ تو یہ واقعات انبیاء کرام کے اللہ رب العزت نے جو بیان کیے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو سمجھنا چاہیے۔ انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے دن رات ایک کیا ہے، اور انبیاء کرام کے مشن کو آگے چلانے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔